السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اب میں آپ کے سامنے اپنا درس پیش کر رہی ہوں جو سبق آموز بھی ہے اور ہدایت پر مبنی ہے۔ توجہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہم اپنا درس شروع کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے اور زندگی کے ہر میدان میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنین قل آمنا باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تحملنا ما لا طاقت لنا به فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، اللہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو کہہ رکھا ہے کہ کسی نؤمن للرسول حتی یاتینا بقربان، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہہ رکھا ہے کہ کسی رسول کا یقین نہ کریں جب تک کہ ہمارے پاس قربانی نہ لائے، یعنی بھی آیاتنا بھی یاتیانا بقربانی تاکلوہ النار، یعنی جب تک وہ ہمارے پاس کوئی قربانی نہ لائے کہ نار آگ اسے کھا جائے، یعنی تاکلوہ النار آگ اسے کھا جائے۔ قل قد جاءکم رسل من قبلی، تو کہہ تم میں مجھ سے پہلے کتنے رسول نشانیاں لے کر آئے، بالبینات، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو کہہ کہ آج سے پہلے کہ مجھ سے پہلے کتنے رسول نشانیاں لے کر آئے۔ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ، اور یہ بھی جو تم نے کہا کہ پھر تم نے انہیں کیوں قتل کیا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اگر یہ تجھے جھٹلائیں، فَقَدْ كُذِبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو تجھ سے پہلے بہت سے رسول جھٹلائے گئے ہیں، من قبلی کا، بہت سے پہلے جھٹلانے والے رسول یعنی جنہیں جھٹلائے گئے۔ جاؤ بالبینات، جو نشانیاں اور صحیفے، بالبینات جو لے کے آئے، بالبینات والزبر والکتاب المنیر، صحیفے اور روشن کتاب لائے۔ تو ناظرین، اب اس آیت کی یعنی یہ میں نے 183 اور 184 آیات کا ترجمہ کیا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے اس کی تشریح اور تفسیر بیان کر رہی ہوں۔ جیسے آسمان سے آگ آتی، قربانی قدیم زمانے میں بعض رسولوں کو یہ معجزہ دیا گیا تھا کہ جب کبھی وہ قربانی یا کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے نام پر دیتے تو آسمان سے آگ آتی اور اسے کھا لیتی۔ آگ کا کھا جانا اس قربانی کے قبول ہونے کی علامت تھی، علامت سمجھی جاتی تھی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق موجودہ بائبل میں اس قسم کا واقعہ مذکور ہے۔ اس سے یہودیوں نے ایک بہانہ پکڑ لیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہہ رکھا ہے کہ جس پیغمبر کے پاس یہ معجزہ نہ ہو اس پر ایمان نہ لائیں۔ تو ناظرین، یہ یہودیوں کا جھوٹا بہانہ تھا۔ کسی کتاب میں اس قسم کا کوئی حکم موجود نہ تھا، نہ آج موجود ہے اور نہ ہر ایک نبی کی نسبت ثابت کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو اس کے حالات کے مناسب معجزے عطا کیے ہیں۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے فرمایا کہ اگر تم اپنے وعدہ میں سچے ہو اور تم کسی چیز پر اس وقت تک ایمان نہیں لاتے جب تک کہ اس میں یہ معجزہ نہ دیکھ لو تو پھر بتاؤ تم نے ان قدیم پیغمبروں کو کیوں قتل کیا جو اپنی صداقت کی نشانیاں لے کر آئے تھے اور ان کے پاس یہ خاص معجزہ بھی موجود تھا، تو تم یہ جو شرط لگا رہے ہو محض ہیلے بہانے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی کہ تم ان لوگوں کی کج حجتی اور ہٹ دھرمی سے غمگین نہ ہو۔ تم سے پہلے بہت سے رسول آئے ہیں جن کو ان لوگوں نے جھٹلا دیا تھا۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 185 کا ترجمہ کی تفسیر بیان کروں گی، جس کا عنوان ہے، پہلے آیت کا تھا یہودیوں کی کٹ حجتی اور دوسری کا عنوان ہے موت کا مزہ۔ اس آیت میں یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ ہر ذی روح اور متنفس کو ایک نہ ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو مخلوق ایک مرتبہ دنیا میں پیدا ہوئی ہے اسے فنا ضرور ہے۔ کسی ہستی کو اللہ تعالیٰ کے سوا بقا نہیں۔ جو اپنے اموال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بجائے سینے سے لگاتے ہیں اور ڈھیر کے ڈھیر اکٹھے کرتے چلے جاتے ہیں، اور جب موت آئے گی تو ان کا سب مال و دولت اور سیم و زر یہی پڑا رہ جائے گا، اور وہ خالی ہاتھ اس جہان فانی سے کوچ کر جائیں گے۔ وہ مال نہ ان کی موت کو ٹال سکتا ہے اور نہ ان کے عذاب کو ان سے دور رکھ سکتا ہے۔ اس لیے ان لوگوں کو چاہیے کہ مال کی محبت چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت رکھیں۔ متاع غرور، دھوکہ کی پونجی۔ متاع کے معنی ہے ساز و سامان، اصل سرمایہ اور پونجی غرور، دھوکے اور فریب کو کہتے ہیں۔ تکبر کرنے والے کو مغرور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے متعلق دھوکہ میں گرفتار ہوتا ہے، اپنے آپ کو وہ کچھ سمجھتا ہے جو حقیقت نہیں ہوتی۔ تو ناظرین، دنیا کی عارضی بہار اور عیش و عشرت بہت دھوکہ میں ڈالنے والی چیز ہے۔ بہت سے جاہل انسان اس کی ظاہری ٹیپ ٹاپ اور خوشنمائی سے مرعوب ہو کر عاقبت بھلا بیٹھتے ہیں اور دنیا کو ہی اپنا مقصد حیات بنا لیتے ہیں۔ وہ لوگ دنیا میں ہر جائز اور ناجائز طریقے سے مال و متاع حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لالچ، خود غرضی اور نفس پرستی ان کا شیوا ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا کی کامیابی اصل کامیابی ہے، حالانکہ انسان کی اصل کامیابی عذاب الہی سے بچنے اور جنت کو حاصل کرنے میں ہے۔ کوئی کامیابی جنت سے باہر رہ کر حاصل نہیں ہو سکتی۔ نیک عملی، خدا پرستی اور اثار و قربانی ہی انسان کو جنت کا مستحق بنائے گی اور بناتی ہے۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ آل عمران اس کی آیت نمبر 186 جس کا ترجمہ کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کروں گی، اور جس کا عنوان دیا گیا ہے جان اور مال کی آزمائش۔ لا تقتلون فی اموالکم وانفسکم ولا تسمعن، البتہ تمہاری آزمائش ہوگی مالوں اور جانوروں میں، اور تم سنو گے من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اگلی کتاب والوں سے اور مشرکوں سے، ومن الذین اشرکوا اذی کثیرا، اور مشرکوں سے بہت بدگوئی، اور اگر تم وَإِنَّ تَصْبِرُونَ، اگر تم صبر کرو گے، وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور پرہیزگاری کرو گے تو یہ ہمت کے کام ہیں۔ تو ناظرین، اس آیت میں مسلمانوں سے خطاب کیا گیا کہ جس طرح اب تک تمہیں جانی اور مالی قربانیاں کرنی پڑی ہیں اور تمہارے آزمائش ہوتی رہی ہے، اسی طرح آئندہ بھی جان و مال میں تمہاری آزمائش ہوگی اور ہر قسم کی قربانیاں کرنی پڑیں گی۔ ہو سکتا ہے جان پر بن جائے اور زخم کھانے پڑے، قید و بند کی تکلیفیں اٹھانی پڑیں، امراض اور بیماریاں تم پر آئیں، تمہارے مال ضائع ہو جائیں، دل آزار ہو باتیں بھی سننی پڑیں۔ یاد رکھو، ان تمام آزمائشوں میں سے گزرنے کے لیے تمہیں صبر اور تقوی سے کام لینا پڑے گا۔ اگر استقلال اور پرہیزگاری سے
اس سختیوں کا مقابلہ کرو گے تو واقعہ میں یہ بڑی ہمت کا کام ہوگا۔ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت جنگ بدر سے پہلے اتری تھی۔ جنگ و قتال کا حکم اس کے بعد نازل ہوا۔ تاہم جنگ ہو یا نہ ہو، صبر و تقوی اختیار کرنا ہر حالت میں ضروری ہے۔ ایک نیک عمل انسان تمام مصائب کا صبر و استقلال سے مقابلہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی مختلف آزمائشوں سے گزر کر جنت کا مستحق بنتا ہے۔ مختصر یہ کہ مشکلات اور مصائب میں کامیابی کا اصل راز دو اصول ہیں: صبر و ثبات اور تقوی۔ جو شخص یہ خصوصیات پیدا کرے گا اس کی کامیابی یقینی ہے، یعنی جنت کا مستحق بن جائے گا۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 187 جس کا ترجمہ و تفسیر آپ کے سامنے پیش کروں گی، اور اس کو عنوان دیا ہے اہل کتاب کا عہد۔ تو ناظرین توجہ فرمائیں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جب اللہ نے کتاب والوں سے عہد لیا کہ اے لوگوں، اوتوا الکتاب لِتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ، کہ اے لوگوں سے بیان کرو کہ اور نہ چھپاؤ گے، یعنی لوگوں کو بتاؤ گے اور نہ چھپاؤ گے۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، پھر انہوں نے وہ عہد اپنے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ وَاشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے تھوڑا مال خرید لیا۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، سو برا کیا انہوں نے جو خریدتے ہیں، ایسا برا مال تھوڑا۔ اور اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اہل کتاب کے علماء سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ جو احکام اور بشارتیں اللہ کی کتاب میں موجود ہیں لوگوں کے سامنے صاف صاف بیان کریں گے اور کوئی بات چھپا نہ رکھیں گے، تو ان کے معنوں میں کوئی فرق ڈالیں گے، لیکن ان کے معنوں میں نہ کوئی فرق ڈالیں گے، لیکن ان لوگوں نے اس عہد کی پرواہ نہ کی۔ انہوں نے دنیا کی نہایت حقیر اور ذلیل نفع کی خاطر اپنا عہد توڑ کر اللہ تعالیٰ کے احکام بدل ڈالے، کتاب الہی کی آیتوں میں لفظی اور معنی تبدیلیاں کر دی۔ نبی آخر الزمان ان کی بشارت کو انہوں نے چھپایا۔ جس طرح مال خرچ کرنے میں بخل کرتے تھے، اسی طرح علم خرچ کرنے میں بھی کنجوسی کی۔ ان کی غرض صرف یہ تھی کہ دنیا کا مال اور متاع حاصل کریں۔ اس آیت سے مسلمانوں کے عالموں کو بھی تنبیہ فرما دی گئی کہ تم دنیاوی مال کے لیے ایسا نہ کرنا۔ اس آیت میں مسلمان علماء کے لیے بھی ایک درس عبرت موجود ہے کہ وہ یہودی عالموں کی طرح آیات الہی کو چھپانے کے مجرم نہ بنے۔ اسلام حق ہے اور حق کو چھپانا ناممکن نہیں۔ حق کو چھپانا ممکن نہیں۔ حق کو بہرحال ظاہر ہو کر رہے گا اور تمام باطل اور دیان پر غالب آ کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ امتوں کے واقعات سے اسی لیے بیان فرمائے ہیں کہ ہم ان سے عبرت حاصل کریں۔ کل جو کچھ دوسروں کے ساتھ ہوا ہے آج ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ فطرت الہی یعنی قانون حق ہمیشہ ایک ہی رہا ہے، جبکہ خود اللہ تعالیٰ نے لا تبدیل لخلق اللہ فرمایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ واضح طور پر اس آیات کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ لا تبدیل لخلق اللہ فرمایا ہے۔ خوش فہمیاں۔ ناظرین، یہ قرآن پاک کی سورۃ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 188 اور 189 جس کا ترجمہ و تفسیر آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ ملاحظہ فرمائیے، لا تحسبن الذین یفرحون بما آتوا، تو نہ سمجھ کر جو لوگ اپنے کیے پر خوش ہوتے ہیں، اور یحبون ان یحمدوا، اور
बिन किए तारीफ चाहते हैं। बिमालम यफ़अलून, सो ये फला तहसबन्नहुम बिमफ़ाज़ातिम मिनल अज़ाब, ना समझो कि वो अजाब से छूट गए। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, और अल्लाह ही के लिए है आसमान और ज़मीन की सल्तनत, और अल्लाह हर चीज़ पर कादर है। तो नाज़रीन, इस आयत का, इन दो आयत का एक के बाद दीगरे मैं तफसीर बयान कर रही हूँ, जिसको अनवान दिया है खुशफहमियाँ। इन आयत में बताया गया है कि ये बातें तुम्हें खुदा के इस अज़ाब से नहीं बचा सकती जो तुम पर दुनिया और आखिरत में होने वाला है। पहली आयत में अहले किताब की इन खराबियों की तरफ इशारा किया था कि वो अहद पर कायम ना रहे। उन्होंने हक को छुपाया और लोगों को झूठ मूठ के सस्ते फतवे दिए। झूठे फतवे दुनिया कौन साकम जुर्म था, यानी देना, झूठे फतवे देना दुनिया को साकम जुर्म था, मगर उन्होंने चंद टिकों के बदले दीन और ईमान बेच डाला और अपनी दुनिया और आकबत ख़राब कर ली। तो नाज़रीन, ये लोग कैसे अहमकाना गलत फहमी में मुब्तला हैं कि अपने हर जायज़ और नाजायज़ हरकत पर खुश होते हैं, अपने अमाल अफ़ाल को ख़ता से बुलंद ख्याल करते हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि इनकी इस्लाह की कोई गुंजाइश नहीं रही। यही नहीं बल्कि ये लोग अपने से बुलंद ख्याल करते हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि इनकी इस्लाह की कोई गुंजाइश नहीं रही। यही नहीं बल्कि ये लोग अपने ना किए हुए कामों की तारीफ चाहते हैं। गोया अगर कोई फ़र्ज अंजाम नहीं दिया तो ये भी एक सोची समझी स्कीम थी और उन्होंने अक्लमंदी और दूरअंदेशी इख्तियार ना की। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इन लोगों की खुशफहमियाँ और तिफल तसलियाँ इन्हें अज़ाब इलाही से ना बचा सकेंगी। ज़मीन और आसमान की सल्तनत अल्लाह ही के लिए है, भला वो इससे कहाँ बाहर निकल कर जाएंगे। तो नाज़रीन, अब मैं आपके सामने कुरान पाक की सूरत आल इमरान और उसकी आयत नंबर 190 और 91, जिसका तर्जमा ये के बाद दीगरे मैं आपके सामने पेश करूँगी। गौर से सुनिए। इसको अनवान दिया गया आयात इलाही में गौर व फिक्र। इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफ़िल लैली वन नहारी लआयातिल लिउलिल अलबाब, बेशक आसमान और ज़मीन के बनाए और दिन और रात के आने और जाने में अकल वालों के लिए निशानियां हैं। अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़यामन व क़ऊदन व अला जुनूबिहिम, वो जो अल्लाह को याद करते हैं खड़े बैठे और अला जुनूबिहिम और करवट पर लेटे। व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द, और आसमान और ज़मीन की पैदाइश में फ़िक्र करते हैं। रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिल, ए हमारे रब, तूने ये अबस, सुबहानका फ़क़िना अज़ाबन नार, तूने ये अबस नहीं बताया तो पाक है, तू पाक है, हमें दोज़ख के अज़ाब से बचा ले। तो नाज़रीन, एक समझदार इंसान जब आसमान और ज़मीन की पैदाइश और दिन और रात के निज़ाम पर गौर करता है तो उसे यकीन करना पड़ता है कि इस कुल कायनात को बनाने वाली एक कादिर मुतलिक हस्ती है, जिसके सामने कायनात की किसी चीज़ की जरूरत नहीं कि अपने दायरा से बाहर निकल सके। ऐसे गौर करने वाले लोग सुबह शाम हर हालत में अल्लाह ताला को याद करते रहते हैं और इसके ज़िक्र से गाफिल नहीं होते। तो नाज़रीन, ये गौर करने वाली बात है कि लोग ज़िक्र व फ़िक्र के बाद ये कहते हैं कि ए अल्लाह, तूने कायनात का ये तमाम कारखाना बेकार और बेमकसद नहीं बनाया। यकीनन इन अजीबो गरीब और पुरहिकमत इंतज़ामात का सिलसिला किसी अजीम नतीजे पर जाकर ख़त्म होगा। गोया यहाँ से इनका जहन आखिरत की तरफ जाता है, जो मौजूदा ज़िंदगी का आखिरी कुदरती और मुंतकी नतीजा है। इन आयात से
یہ بات واضح ہوتی ہے کہ زمین و آسمان اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی دوسری اشیاء میں غور و فکر کرنا صرف اسی صورت میں مفید اور نتیجہ خیز ہو سکتا ہے جب اس کے نتیجہ میں انسان خدا کی یاد اور آخرت کی طرف متوجہ ہو۔ جو لوگ ان چیزوں پر غور و فکر کر کے مادہ پرستی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، انہیں دنیا خواہ کتنا ہی عالم سمجھے، قرآن مجید کی زبان میں وہ اول الالباب دانشمند نہیں کہلا سکتے۔ روزمرہ زندگی میں ہمارے سامنے بے شمار کرشمے ظاہر ہوتے رہتے ہیں جنہیں دیکھ کر انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور وہ حیرت میں گم ہو جاتے ہیں۔ ان تمام باتوں سے انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آخر اسے ان سب کے بنانے والے کے دربار میں حاضر ہونا ہوگا، اور اس وقت کے لیے اسے ابھی سے تیاری اور ساز و سامان کر لینا چاہیے۔ ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 192 اور 193 جس کا ترجمہ تفسیر آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں، توجہ سے سنیے اور غور فرمائے۔ یعنی جس کا عنوان ہے دائی کی پکار، ربنا انکا من تدخل النار فقد اخزیتاہ، یعنی اے ہمارے رب جسے تو نے دوزخ میں ڈالا سو اس کو رسوا کر دیا، وما للظالمین من انصار، اور گنہگاروں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے ہمارے رب بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا کہ ایمان لانے کو پکارتا ہے، یعنی سمعنا منادی ینادی للایمان، یعنی پکارنے والے کو سنا ہے کہ ایمان لانے کو پکارتا ہے۔ انا آمنوا بربکم، کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، فآمنا، یعنی اپنے رب پر ایمان لاؤ، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، سو ہم ایمان لے آئے ہیں ہمارے رب، ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیاں، وتوفنا، ہماری برائیاں دور کر دے، اور مع ابرار، ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دے۔ تو ناظرین، ان آیات کی تفسیر کچھ ایسے ہے، جو لوگ اللہ کی نشانیوں پر غور نہ کریں یا غور و فکر کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان نہ کریں یا مادیات میں پڑھ کر مادہ پرستی کی طرف مائل ہو جائیں تو وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے، اور جو شخص جتنے دن بھی دوزخ میں رہے گا وہ اتنے ہی رسوا ہوگا۔ جسے اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈالنا چاہے کوئی اس کی مدد کر کے اسے بچا نہیں سکتا۔ یہ لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے بڑے بڑے گناہ بخش دے، چھوٹی موٹی برائیوں پر پردہ ڈال دے، جب ہمیں موت آئے تو نیک بندوں کے ساتھ آئے، ہمیں ان کے ساتھ اٹھا اور انہی میں شامل رکھ۔ ان آیات سے سبق سیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کی حکمت کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، پھر اٹھنے بیٹھتے چلتے پھرتے اور اللہ تعالیٰ کی یاد اور زبان و دل سے جاری رکھنی چاہیے، اور اسی سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا، ہمارے گناہ بخش دے، برائیوں کو دور کر دے، دنیا سے نیکوکاروں کے ساتھ اٹھا جو لوگ ہدایت اور نیکی کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور خواہ لوگ ان کی پکار کی طرف کوئی دھیان نہ دیتے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی نیکی کا اجر ضرور دے گا۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 194 اور 195 جس کا ترجمہ تفسیر آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ نیکوکاروں کا اجر، یہ اس کا عنوان ہے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزینا یوم القیامہ، اے ہمارے رب اب ہمیں دے جو تو نے ہم سے پہلے اپنے رسولوں کے ذریعے وعدہ کیا، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ تخزینا یوم القیامہ، قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا،
इन्नक ला तुखलिफुल मियाद, बेशक तू वादा खिलाफ नहीं करता। फस्तजाबा लहुम रब्बुहुम अन्नी ला उज़िया अमलन, फिर इनके रब ने इनकी दुआ कबूल कर ली कि मैं ज़ाया नहीं करता तुम में से किसी की मेहनत। आमिलन मिनकुम मिन ज़करिन व उनसा, मेहनत करने वाले की मेहनत मर्द हो या औरत, यानी ज़िक्रा वाल उनसा यानी मर्द हो या औरत, तुम आपस बाज़ुकुम मिन बाज़, तुम आपस में एक हो। फल्लज़ीना हाजरू व उखरिजू, फिर वो लोग जिन्होंने हिजरत की और अपने घरों से निकाले गए, मिन दियारिहिम, और मेरी राह में सताए, व ऊज़ु फ़ी सबीलिल्लाह, और लड़े और मारे गए, सबील व कतलूहु व कुतिलूहु, और लड़े और मारे गए। अलबत्ता वो ला कफ़िरन्ना अनहुम सय्यातिहिम, अलबत्ता मैं उनसे इनकी बुराइयां दूर कर दूंगा। वला उदखिलनाहुम जन्नतिन तजरी, और उन्हें बागों में दाखिल करूँगा, मिन तहतिहा अल-अनहार, जिनके नीचे नहरें बहती हैं, सवाबन मिन इंदिल्लाह, और अल्लाह के यहाँ से बदला है। वल्लाहु इंदहु हुस्नुत तवाब, और अल्लाह के यहाँ अच्छा बदला है। तो नाज़रीन, इन दो आयत की तफसीर मैं आपके सामने बयान करती हूँ। गौर व फिक्र करने वाले लोग अल्लाह से दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह, पैगम्बरों की ज़बानी तूने जो हम से दुनिया में काफरों पर गलबे और आखिरत में जन्नत के ठिकाने के वादे किए वो पूरे कर, यकीनन तू वादा खिलाफी नहीं करता। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यानी अल्लाह सुब्हानहू ताला का फरमान है कि वो किसी शख्स की मेहनत ज़ाया नहीं करता, जो शख्स जो काम करेगा उसे उसका फल ज़रूर मिलेगा। औरत हो या मर्द, तुम में से हर एक को तुम्हारे अमाल का पूरा पूरा बदला मिलेगा। जिन लोगों ने अल्लाह ताला की राह में अपना वतन छोड़ा और अजीज़ों का छोड़े, माल मता लुटाया, दुश्मनों ने इन्हें तरह तरह की अज़ियतें पहुँचाई, वो मेरे रास्ते में लड़े और लड़कर जान दे दी, ये वो लोग हैं जिनके तमाम गुनाह माफ़ कर किए गए, जन्नत उनका इंतज़ार कर रही है। अमाल और मेहनत के अच्छे से अच्छा बदला अल्लाह ही के यहाँ है। इस्लाम का खलासा ये है कि अल्लाह ताला की तरफ हर हालत में मुतवज्जो रहे, जो मांगता हो इसी से मांगे, और जो हदायत उसने अपने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ इंसान के लिए भेजी है, इस पर बेचुनो चुरा अमल कर लेना चाहिए या अमल करे। तो नाज़रीन, अब मैं आपके सामने कुरान पाक की सूरत आल इमरान और इसकी आयत नंबर 196, 197 और 198 यह के बाद दिगरे इन 3 आयत का आपके सामने तर्जुमा पेश करती हूँ। कुफार की खुशहाली, ये इसको अनवान दिया गया है। ला गुवा ला गुर्रना का तकल्लुबुल अज़ीना काफरू फिल बिलाद, तुझे काफरों का शहरों में चलना फिरना धोखा ना दे, ये मताउन कलील, ये थोड़ा सा फ़ायदा है। सुम्मा मावाहुम जहन्नमा, फिर इनका ठिकाना दोज़ख है। वह बेसल मियाद, और वो बहुत बुरा ठिकाना है। लाकिन लज़ीन तक़ू रब्बहुम लहुम जन्नतुन तजरी मिन तहती हल अनहार, यानी लेकिन जो लोग अपने रब से डरते रहे, इनके लिए बाग है, जन्नत के नीचे नहरें बहती हैं, इनमें खालिदीन फ़ीहा, इनमें हमेशा रहेंगे। नुज़ुलम मिन इंदिल्लाही, अल्लाह के यहाँ से मेहमानी है। वमा इंदल्लाही खैरुल लिल इब्रार, और जो अल्लाह के यहाँ है वो नेक बख्तों के लिए बेहतर है। तो नाज़रीन, इन आयत की तफसीर कुछ ऐसे हैं कि इन आयत में अल्लाह ताला ने काफर और मोमिन के अंजाम का मवाजना फरमाया है। कुफार जायज़ और नाजायज़ तरीक़ों से माल इकट्ठा करते हैं और अकड़ते फिरते हैं। मुसलमानों को ये देखकर धोखा ना खाना चाहिए कि ये चंद रोज़ के बहार हैं। अगर किसी शख्स को सिर्फ 2-4 दिन के लिए ऐश और इशरत के बाद फांसी की सज़ा सुना दी जाए तो ऐसा किसी काम का, ये ऐश किसी काम का ना होगा। ऐश हकीकी
تو وہ ہے کہ تھوڑی سی محنت اور تکلیف اٹھا کر ہمیشہ کے لیے آرام حاصل کیا جائے۔ اس عیش آرام گاہ اور یہ کامیابی کا اس چند روزہ بہار سے مقابلہ کرو تو خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ یہ بہتر ہے یا وہ۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں انہیں ان کے اعمال کے بدلے جنت میں ٹھکانہ ملے گا، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہاں اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوں گے، یعنی انہیں اپنے کھانے پینے کی کچھ فکر نہیں ہوگی، بلکہ عزت و احترام سے بیٹھے بٹھائے انہیں ہر چیز تیار ملے گی۔ ایسے نیک بختوں کا اجر ثواب جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے۔ آج اگر یہ کافر لوگ اور کافر حکومتیں بظاہر ترقی یافتہ نظر آتی ہیں، وہ مادی اور معاشی لحاظ سے زیادہ خوشحال دکھائی دیتی ہیں، انہیں دنیا کے عیش و آرام میسر ہے، لیکن یہ سب کچھ عارضی ہے۔ انجام کار ان کا ٹھکانہ دوزخ میں ہوگا۔ ہمیں ان کی خوشحالی اور ترقی دیکھ کر کڑنا نہ چاہیے۔ جو لوگ اللہ کو اس کے مقرر کردہ قوانین کو نہیں مانتے وہ کبھی خود غرضی سے خالی نہیں ہو سکتے۔ بظاہر ہر جگہ چہل پہل ہے، لیکن دل میں آپس کی حسد اور دشمنی نے اس قدر گہری جگہ بنا لی ہے کہ دن کے آرام کا تو ذکر ہی کیا، رات کو بھی چین سے نہیں سو سکتے۔ وہ حقیقت، وہ جان کسی حالت میں ہے۔ ایک دوسرے کا خوف و ہراس دلوں پر طاری ہے، تکبر نے ستیہ ناش کر رکھا ہے۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 199 اور 200 اس کا ترجمہ و تفسیر بیان کروں گی۔ اس کا عنوان ہے اصول کامرانی۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اور کتاب والوں میں بعض وہ بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو تمہاری طرف اترا اور جو ان کی طرف اترا، إِلَيْهِمْ خاشعین للہ، اللہ کے آگے عاجزی کرتے ہیں، اور اللہ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اور اللہ کی آیتوں پر تھوڑا مول نہیں خریدتے۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہی ہے ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ ربہم ان اللہ سریع الحساب، اجر ہے، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر کرو اور مقابلہ میں مضبوط رہو۔ صابروا، اور لگے رہو، ورابطوا، اور لگے رہو اللہ سے، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم اپنی مراد کو پہنچو۔ تو ناظرین، ان آیات کا ترجمہ میں نے بیان کر دیا ہے اور تفسیر میں پیش کرتی ہوں۔ ان آیات میں ایسے اہل کتاب کا جو متقی اور پرہیزگار ہیں ذکر فرمایا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر ٹھیک ایمان لائے، جنہوں نے قرآن کو مانا، اللہ کے آگے عاجزی اور اخلاص سے سجدہ کرتے رہے، جنہوں نے بشارتوں کو نہ چھپایا اور نہ اللہ کے حکام کو بدلا، ان لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ حساب کا دن بہت دور نہیں بلکہ جلد آنے والا ہے۔ اس روز انہیں پورا اجر دیا جائے گا۔ اس صورت کے خاتمہ پر مسلمانوں کو ایک نہایت جامع نصیحت فرمائی گئی ہے، یعنی اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو اور دنیا اور آخرت میں مراد کو پہنچنا چاہتے ہو تو سختیاں سہ کر بھی فرما برداری پر جمے رہو، گناہوں کے قریب بھی نہ بھٹکو، دشمن کے مقابلہ میں مضبوط اور ثابت قدم اور استقلال دکھاؤ، اسلام کی حفاظت میں لگے رہو، دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کرو اور ہر وقت ہر کام میں خدا سے ڈرتے رہو۔ اگر تم نے یہ کر لیا تو سمجھو کہ تم نے تمام برکتیں اور کامیابیاں حاصل کر لی۔ سورۃ
کہ خاتمہ پر یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 4 نصیحتیں فرمائی ہیں اور انہیں فلاح و کامرانی کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ نمبر 1 صبر کرو، یعنی کامیابی کا پہلا اصول ثابت قدمی ہے۔ نمبر 2 صابرو، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو اور مقابلہ میں مضبوط رہو، اپنے ساتھ دوسروں کو بھی صبر و ثبات کا خوگر بناؤ۔ نمبر 3 ہے رابطو، لگے رہو، یعنی اور باہم متحد ہو جاؤ، باہمی رابط اور مضبوط تعلقات کامیابی کا زینہ ہے۔ نمبر 4 ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، خدا خوفی اور پرہیزگاری کامیابی کا چوتھا اصول ہے۔ تو ناظرین، اب میرا درس کمپلیٹ ہوا، آپ سے اجازت چاہتی ہوں اور آپ سے امید چاہتی ہوں کہ آپ نے پوری صورت سن لی ہے۔ اس کے مطابق آپ جو ہے نصیحت حاصل کرنا، ہدایت حاصل کرنا، قرآنی آیات کے ذریعے توجہ اور غور سے سننا، اور آئندہ انشاءاللہ ہم سورۃ نساء کا درس لے کر آپ کی خدمت میں پیش ہوں گی۔ اس وقت کے لیے اجازت چاہتی ہوں، شکریہ، اللہ حافظ۔